کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی چیز کے لیے اپنی پوری جان لگا دی ہو لیکن نتیجہ وہ نہیں نکلا جس کی امید تھی؟ ہم سب کی زندگی میں یہ لمحے آتے ہیں۔ ہماری کوشش اور نتیجے کے بیچ یہ جو ایک خلا ہے نا، آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہماری آج کی ساری گفتگو کا مرکز یہ ایک بہت ہی گہرا جملہ ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اصل میں ہماری خواہشات اور ایک بڑے الہی منصوبے کے درمیان جو تعلق ہے نا، اس کا پورا فلسفہ ہے۔ تو یہیں سے بات شروع ہوتی ہے اس کشمکش کی جس کا تجربہ تقریباً ہر انسان کرتا ہے، یعنی ہماری اپنی چاہت اور زندگی کی حقیقتوں کے درمیان جو ٹکراؤ ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کو نا ایک نازک ترازو کی طرح سمجھیں۔ ایک پڑلے میں ہماری خواہشات ہیں جو ہمارے جذبات اور فیصلوں کو راستہ دکھاتی ہیں، لیکن دوسرے پڑلے میں ایک اعلیٰ فیصلہ ہوتا ہے، اور ہماری خواہشات کتنی ہی شدید کیوں نہ ہوں، ضروری نہیں کہ ترازو کا جھکاؤ ہمیشہ ہماری طرف ہی ہو۔ اب ذرا ان دونوں کا فرق دیکھیں۔ ہماری چاہت اکثر فوری اور جذباتی ہوتی ہے نا؟ ہمیں جو چاہیے بس ابھی چاہیے۔ دوسری طرف ایک اعلیٰ ارادہ ہے جس کی بنیاد حکمت پر ہوتی ہے اور جس میں ہمیشہ ہماری بھلائی چھپی ہوتی ہے، بھلے ہی اس وقت ہمیں اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اور ظاہر ہے جب ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، پریشانی، مایوسی، یہ سب کچھ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے یقین اور بھروسے کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو ہماری روحانی نشو و نما کے لیے بہت اہم ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس اندرونی کشمکش سے نمٹا کیسے جائے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی طاقتور چیز میں چھپا ہے، بھروسہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھیں، بھروسہ صرف دل کو تسلی دینے والی بات نہیں ہے، یہ زندگی کے سفر میں آگے بڑھنے کے لیے ایک عملی ضرورت ہے۔ یہ وہ یقین ہے کہ نتیجہ جو بھی ہو، آخر میں وہ ہمارے لیے بہترین ہی ہوگا، چاہے وہ اس وقت ہماری خواہش کے بالکل خلاف ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو۔ اور جب یہ بھروسہ آ جاتا ہے نا، تو اس کے فائدے بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں مایوسی اور بے چینی سے بچاتا ہے، ہماری روحانی طاقت کو بڑھاتا ہے، دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے، اور مشکل وقت میں ہمیں ہمت دیتا ہے۔ اچھا، بھروسہ تو بنیاد ہے، لیکن اسے اپنی زندگی میں لائیں کیسے؟ اس کا جواب دو بہت اہم خوبیوں میں ہے، صبر اور استقامت۔ اب یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ صبر کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں یا کوشش کرنا ہی چھوڑ دیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل صبر تو یہ ہے کہ آپ اپنی بہترین کوشش جاری رکھیں، لیکن نتیجہ خدا کی ذات پر چھوڑ دیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ذاتی ذمہ داری کو توکل کے ساتھ جوڑتا ہے، یعنی اپنا کام کریں اور باقی کائنات پر چھوڑ دیں۔ اور جب ہم یہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو ہمارے اندر غصہ یا مایوسی نہیں، بلکہ حکمت اور برداشت پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیز ہمیں ایک بہتر انسان بننے میں مدد دیتی ہے اور ہمیں اندرونی سکون کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد کامیابی کا مطلب ہی بدل جاتا ہے نا؟ آئیے اس پر دوبارہ غور کریں کہ کامیابی اصل میں ہے کیا۔ تو کلیدی نکتہ یہ ہے، حقیقی کامیابی ہر خواہش پورے ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی تو خدا کے فیصلے میں خوشی اور اطمینان تلاش کرنے میں ہے۔ کامیابی کچھ حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ راضی رہنے میں ہے۔ تو چلیں ساری بات کو ایک آسان سے 4 قدموں والے راستے میں سمیٹتے ہیں۔ پہلا، بھروسہ قائم رکھیں۔ دوسرا، کوشش کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ تیسرا، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور چوتھا، ہر حال میں صبر اور شکر کو اپنا لیں۔ اور اس طرح ہم وہیں واپس آ گئے جہاں سے بات شروع کی تھی۔ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ یہ واقعی صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک پورا فلسفہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری خواہشات اہم ہیں، لیکن حتمی نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اس فیصلے پر ہمارا بھروسہ ہی سب کچھ ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، جب خواہش اور فیصلہ ایک نہ ہوں تو حقیقی سکون کہاں ملتا ہے؟